اس دن سے لے کے آج تک شاہی خاندان کے ضلع سبحانی ہوں یا جعلی راجکماری ہو یا پوری کی پوری نون لیگ کا لیڈرشپ کا کوئی ایسا فرد ہو جس نے کسی جلسے میں کھڑے ہو کے مودی کے اس اقدام کی مذمت کی ہو. مجھے نواز شریف کا کوئی ایسا بیان میڈیا کی سکرین پہ وہ چلا ہو تو میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ دغا کرنے والی جماعت جو ہے، جو آج کشمیریوں کے ساتھ وفا نبھانے کے، جو ہاتھ پاؤں مار کے ان کو بیوقوف بنانے کے ہر ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اس جماعت کی موجودہ جو اپنے آپ کو وائس پریزیڈنٹ کہتی ہے یا جو سٹنگ ان کے پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، کسی ایک کی زبان سے مودی کے اس غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی عمل کی اگر کہیں مذمت ہوئی ہے تو پوری الیکشن کمپین کے دوران کسی جلسے کے اندر اگر اس نے مودی کو للکارا ہے، مودی کے اس عمل کی نہ صرف مذمت کرنا تو دور کی بات، کہیں پہ اس نے اس کو غلطی قرار دیا ہو، کہیں پہ اس نے ان کشمیریوں کے ساتھ ان کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی جماعت کی آئندہ کی پالیسی واضح کی ہو. 5 سال تو کہیں رہ گئے جو گزارے انہوں نے باریاں لے لے کے، اگلے 5 سال یہ اقتدار میں آ کے کون سے تیر مارنا چاہتے ہیں اس جماعت کے پلیٹ فارم سے ان کشمیریوں کے لیے، سوائے اس کے کہ یہ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کرتی رہی. یہ وہاں کھڑے ہو کے توہین امیز الفاظ کے ذریعے اپنے قومی اداروں کی تضحیک کرتی رہی اور یہ مسلسل اپنی دفاع کے ساتھ جڑا، پاکستان کے قومی سلامتی کے ساتھ جڑا، جو کشمیریوں کا اور پاکستان کا وجود کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ایک جسم اور جان کا رشتہ ہے، اس رشتے کے تقدس کو بھی مسلسل یہ پامال کرتی رہی. اور آپ سب نے دیکھا کہ جنہوں نے قانون کو گھر کی لونڈی بنا رکھا تھا، آج سیالکوٹ کے اندر ایک دفعہ پھر وہ اسی قانون کے منہ پہ تماچے مارنے آ رہی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے قواعد و ضوابط اور سیٹ جو پیرامیٹرز اور ہدایات ہیں، اس کے تحت، ان رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کسی بھی امیدوار کے لیے اپنی انتخابی مہم چلانے کا وقت گزشتہ رات 12 بجے تک اختتام پذیر ہو چکا ہے. اس کے باوجود آج للکار کر قانون کو کے نیچے روند کر، قانون کو گھر کی لونڈی سمجھ کر، اسے یرغمال بنا کر ایک دفعہ پھر یہ سیالکوٹ میں اس قانون کا مذاق اڑانے کے لیے آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن حافظ حامد رضا صاحب نے اے جے کے ہمارے الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو اپلیکیشن دی ہے. انہوں نے اس وائلیشن کی نشاندہی کی ہے اور جس امیدوار کی انتخابی مہم چلانے کے لیے یہ تشریف لا رہی ہیں، اگر یہ وہاں آ کے اسی امیدوار کو اپنے جلسے میں، جس طرح بینر آپ دیکھ رہے ہیں، اس جلسے کے پیچھے بیک ڈراپ دیکھ رہے ہیں، تمام بل بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اور
اس کے ساتھ ساتھ جڑی جتنی فلیکسز دیکھ رہے ہیں، بینرز دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اس امیدوار کی تصویر جو ہے ان کی سٹیج کی زینت بنی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتخابی مہم جو ختم ہو گئی، آج جلسہ کر کے از سر نو اپنے اس آزاد جموں کشمیر کے کینڈیڈیٹ کو تقویت دینے کے لیے، جس کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں، جس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں، اور جو ذہنی طور پہ اپنی شکست کو تسلیم کر چکا ہے، اس کو مصنوعی آکسیجن لگانے کے لیے یہ آج سیالکوٹ میں آ رہی ہیں۔ میں الیکشن کمیشن اے جے کے سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ انہوں نے آج اس قانون کو ہاتھ میں لے کے قانون سے کھلواڑ کرنے والا یہ جو خاندان ہے، اس کے اس روایتی رویے کے خلاف انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے، میڈیا میں ہم اس کی کاپیاں دیں گے، اور جو بازو کھڑے کر کر کے الیکشن کمیشن کی عزت توقیر اور پاسداری کی باتیں کرتے رہے، آج اسی لیٹر کو جو الیکشن کمشنر نے لکھا ہے اس کو پاؤں کے نیچے روند کے یہ سیالکوٹ آ رہی ہیں، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو قانون پہ عمل اس وقت کرنا ہے جب وہ قانون ان کے فائدے میں اور ان کے مفاد میں استعمال ہو۔ جہاں قانون کی پاسداری اور عملداری رولز کے مطابق ہو، وہاں قانون کو یرغمال بنا کے، اس کو کمزور کر کے، اس کے منہ پہ تماچے مارنا یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، اور آج اسی کا وہ عملی مظاہرہ کرنے سیالکوٹ آ رہی ہیں۔ دوسری بات، چونکہ یہاں ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہاں خاندان ہوتا تھا جو 40 برس سے اپنے سیاست کے تھانے اور کچہریوں کے ذریعے لوگوں کے ضمیروں کو گروی رکھ کے، ان کے ضمیروں کا سودا کر کے، ان کا تھانوں اور کچہریوں میں استحصال کر کے یہاں سے سیٹیں جیتا کرتا تھا، اس خاندان کو آج اپنی سیٹ بچانے کے لیے جعلی راجکماری کی تماش بینی اور سرکس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ آج اس خاندان کو پہلی دفعہ یہ سمجھ آیا ہے کہ اس حلقے میں انہوں نے جو اپنا تخت سجایا تھا وہ ان کے پاؤں سے سرک گیا ہے، اور وہ سنگاسن جو ہمیشہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اور اپنی سیاست کو طول دینے کے لیے ہمیشہ طاقت کے طور پہ سجایا تھا، آج اس سنگاسن کو زمین بوس ہوتا دیکھ کے نون لیگ اور اس کی ساری قیادت ایک ضمنی الیکشن میں آسن سلیم بریار کا مقابلہ کرنے کے لیے سیالکوٹ آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ڈیروں پہ بلا کے لوگوں کو دھمکیاں لگا کے، بدماشی کر کے، غنڈہ گردی کر کے ووٹ مانگا کرتے تھے، آج یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اس حلقے کے اندر عوام کو جگانے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا جو عمل تھا، یہ آج اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو رہی ہے کہ اب یہ گھر گھر جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، اور ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں جن کو اپنے ڈیرے پہ بلا کے یہ دھمکیاں لگا کے ووٹ حاصل کرتے تھے، آج ان کے گھروں میں جا کے گلی گلی کھجل ہو کے ان کے پاؤں پڑ کے اپنی اس سیٹ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ تو آج جو آخری حربہ ہے
جو ان کے پاس ان کے ترکش میں آخری تیر تھا وہ بھی مریم نواز کی شکل میں یہ اس حلقے میں چلانے آ رہے ہیں، تو میں پاکستان کے الیکشن کمشنر، پنجاب الیکشن کمیشن، ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ